الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں میری خدایا اثر کر دے، دعاؤں میں میری خدایا اثر کر دے، دعاؤں میں میری خدایا اثر کر دے۔ اے خدا مجھ کو تیری رضا چاہیے، اے خدا مجھ کو تیری رضا چاہیے، تو ہو راضی تو پھر اور کیا چاہیے، تو ہو راضی تو پھر اور کیا چاہیے۔ ذکر رب کا لبوں پہ صدا چاہیے، ذکر رب کا لبوں پہ صدا چاہیے، پیار دل میں بھی بے انتہا چاہیے، اور نہ ہی کوئی مجھے مرتبہ چاہیے، صرف جنت میں مجھ کو جگہ چاہیے۔ مانگتا ہوں میں حق اپنا اللہ سے، بس میری الفت کا مجھ کو صلہ چاہیے۔ یہ بھی لازم ہے عشق خدا کے لیے، دل کے اندر میرے مصطفیٰ چاہیے۔ میں گناہ گار بندہ ہوں اے ذوالجلال، میں گناہ گار بندہ ہوں اے ذوالجلال، میں گناہ گار بندہ ہوں اے ذوالجلال، درگزر اور تیری عطا چاہیے۔ میں گناہ گار بندہ ہوں اے ذوالجلال، میں گناہ گار بندہ ہوں اے ذوالجلال، درگزر اور تیری عطا چاہیے۔ تو ہے حاجت روا جانتا ہے سبھی، تو ہے حاجت روا جانتا ہے سبھی، تو ہے حاجت روا جانتا ہے سبھی۔ مجھ کو میری دعا سے سوا چاہیے، مجھ کو میری دعا سے سوا چاہیے۔ زندگی نے مجھے زخم اتنے دیے، زندگی نے مجھے زخم اتنے دیے، درد کی میرے مجھ کو دوا چاہیے، درد کی مجھ کو میرے دوا چاہیے۔ تو ہے حاجت روا جانتا ہے سبھی، مجھ کو میری دعا سے سوا چاہیے۔ زندگی نے مجھ کو زخم اتنے دیے، درد کی میرے مجھ کو دوا چاہیے۔ میں ہوں نادم صدا اپنے اعمال پر، میں ہوں نادم صدا اپنے اعمال پر، رحمتیں تیری روز جزا چاہیے۔ میں ہوں نادم صدا اپنے اعمال پر، میں ہوں نادم صدا اپنے اعمال پر، رحمتیں تیری روز جزا چاہیے، رحمتیں تیری روز جزا چاہیے، رحمتیں تیری روز جزا چاہیے۔ گر خدا سے محبت ہے سید تجھے، نام لب پہ تیرے برملا چاہیے، نام لب پہ تیرے برملا چاہیے۔ اے خدا مجھ کو تیری رضا چاہیے، تو ہو راضی تو پھر اور کیا چاہیے، تو ہو راضی تو پھر اور کیا چاہیے۔ ذکر رب کا لبوں پہ صدا چاہیے، پیار دل میں بھی بے انتہا چاہیے۔ اے خدا مجھ کو تیری رضا چاہیے، تو ہو راضی تو پھر اور کیا چاہیے، تو ہو راضی تو پھر اور کیا چاہیے، تو ہو راضی تو پھر اور کیا چاہیے۔ دعاؤں میں میری خدایا اثر کر دے، دعاؤں میں میری خدایا اثر کر دے، دعاؤں میں میری خدایا اثر کر دے، آمین۔ قرآن علی کا ممبر و کعبہ علی کا ہے، قرآن علی کا ممبر و کعبہ علی کا ہے، قرآن علی کا ممبر و کعبہ علی کا ہے، ہر دور ہر مقام پہ جلوہ علی کا ہے۔ قرآن علی کا ممبر و کعبہ علی کا ہے، ہر دور ہر مقام پہ جلوہ علی کا ہے۔ دل ہو دماغ ہو کے ارواح جسم و جاں، دل ہو دماغ ہو کے ارواح جسم و جاں، تحلیق سب خدا کی ہے قبضہ علی کا ہے، تحلیق سب خدا کی ہے، تحلیق سب خدا کی ہے، قبضہ علی کا ہے۔ قرآن علی کا ممبر و کعبہ علی کا ہے، ہر دور ہر مقام پہ جلوہ علی کا ہے۔ دل ہو دماغ ہو کے ہوں ارواح جسم و جاں، تحلیق سب خدا کی ہے قبضہ علی کا ہے، تحلیق سب خدا کی ہے قبضہ علی کا ہے۔ شمس و قمر شجر و حجر ارض و فلک اور ملک،
شمس و قمر شجر حجر ارض و فلک و ملک، انسان و جن بحر و بر صدقہ علی کا ہے، انسان و جن و بحر و بر صدقہ علی کا ہے، شمس و قمر شجر و حجر ارض و فلک اور ملک، انسان و جن بحر و بر صدقہ علی کا ہے، اور اللہ بھی انبیاء بھی ایمان و دین بھی، اللہ بھی انبیاء بھی ایمان و دین بھی، دونوں جہاں میں جو بھی ہے مولا علی کا ہے، دونوں جہاں میں جو بھی ہے مولا علی کا ہے، دونوں جہاں میں جو بھی ہے مولا علی کا ہے، قرآن علی کا منبر و کعبہ علی کا ہے، ہر دور ہر مقام پہ جلوہ علی کا ہے، دل ہو دماغ ہو کے ارواح جسم و جاں، تحلیق سب خدا کی ہے قبضہ علی کا ہے، شمس و قمر شجر و حجر ارض و فلک اور ملک، انسان و جن بحر و بر صدقہ علی کا ہے، اللہ بھی انبیاء بھی ایمان و دین بھی، دونوں جہاں میں جو بھی ہے مولا علی کا ہے، دونوں جہاں میں جو بھی ہے مولا علی کا ہے، دونوں جہاں میں جو بھی ہے مولا علی کا ہے، دونوں جہاں میں جو بھی ہے مولا علی کا ہے، اور قرآن حق ہے اصل میں مولا علی کی ذات، قرآن حق ہے اصل میں مولا علی کی ذات، قرآن حق ہے اصل میں مولا علی کی ذات، قرآن کا سب کلام قصیدہ علی کا ہے، قرآن کا سب کلام قصیدہ علی کا ہے، دنیا کے اقتدار پہ قادر علی کی ذات، دنیا کے اقتدار پہ قادر علی کی ذات، کوثر پہ سلسبیل پہ سکہ علی کا ہے، کوثر پہ سلسبیل پہ سکہ علی کا ہے، کوثر پہ سلسبیل پہ سکہ علی کا ہے، اور ارشد کے روح و قلب میں فہم و خیال میں، ارشد کے روح و قلب میں فہم و خیال میں، نس نس میں اس کے بس گیا سودا علی کا ہے، نس نس میں اس کے بس گیا سودا علی کا ہے، دونوں جہاں میں جو بھی ہے مولا علی کا ہے، اللہ بھی انبیاء بھی ایمان و دین بھی، دونوں جہاں میں جو بھی ہے مولا علی کا ہے، قرآن علی کا منبر و کعبہ علی کا ہے، ہر دور ہر مقام پہ جلوہ علی کا ہے، دل ہو دماغ ہو کے ہوں ارواح جسم و جاں، تحلیق سب خدا کی ہے قبضہ علی کا ہے، شمس و قمر شجر و حجر ارض و فلک اور ملک، انسان و جن و بحر و بر صدقہ علی کا ہے، دونوں جہاں میں جو بھی ہے مولا علی کا ہے، دونوں جہاں میں جو بھی ہے مولا علی کا ہے، دونوں جہاں میں جو بھی ہے مولا علی کا ہے، دونوں جہاں میں جو بھی ہے مولا علی کا ہے، دونوں جہاں میں جو بھی ہے مولا علی کا ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت مولا علی ہمارے گھر، یعنی وہ گھر جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر تھا، وہاں تشریف لاتے تھے تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرماتی ہیں تو میرے بابا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے اور بابا سارے کام چھوڑ کر مولا علی علیہ السلام کا چہرہ دیکھتے۔ بی بی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت علی علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لاتے تو میرے بابا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے اور بابا سارے کام چھوڑ کر مولا علی علیہ السلام کا چہرہ دیکھتے تو میں کہتی تھی بابا آپ میرے گھر میں آتے ہو اور چہرہ علی کا دیکھتے رہتے ہو،
اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے بابا حضرت ابو بکر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بیٹی میں نے اپنے کانوں سے حضور احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے یہ سنا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ دوستو، کس ہستی کا نام ہے یہ مولا علی؟ یہ حیدر قرار، یہ غیر فرار، کس مقام کے مالک ہیں یہ مولا علی علیہ السلام؟ کہ سیدہ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ محبوب خدا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ میرے بابا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے گھر تشریف لاتے تو حضرت علی علیہ السلام کے چہرے کی بار بار زیارت کرتے۔ میں نے پوچھا، بابا آپ ہمارے گھر میں آئے ہیں تو آپ بار بار مولا علی علیہ السلام کی زیارت کر رہے ہیں؟ تو جناب صدیق اکبر نے جواب دیا، حضور کو یہ میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ مولا علی علیہ السلام کس ہستی کا نام ہے کہ جن کا چہرہ صدیق اکبر جیسی ہستی اس یقین سے دیکھتی ہے کہ ان کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے؟ کس بلندی کا نام ہے مولا علی، کس عزت و عظمت کا نام ہے مولا علی علیہ السلام کہ جن کے چہرے مبارک کی زیارت جناب صدیق اکبر جیسی ہستی جو یار غار بھی ہیں، اس وقت مزار میں بھی موجود ہیں، صدیق اکبر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی، عظیم ترین ہستی جن کے چہرہ مبارک کی زیارت کر کے اپنی عبادت میں اضافہ کر رہی ہے، اس کو علی کہتے ہیں، اس کو حیدر قرار کہتے ہیں، اس کو غیر فرار کہتے ہیں، اس کو صاحب ذوالفقار کہتے ہیں، اس کو پدر حسنین کہتے ہیں، اس کو احی رسول کہتے ہیں، وہ عین اللہ، اس کو امیر المومنین کہتے ہیں، اس کو امام المتقین کہتے ہیں، اس کو علی ولی اللہ کہتے ہیں، اسد اللہ کہتے ہیں، عین اللہ کہتے ہیں، ید اللہ کہتے ہیں، وجہ اللہ کہتے ہیں۔ کس ہستی کے مالک ہیں مولا علی کہ جس جگہ تشریف لائیں وہ جگہ بیت اللہ، جب جائیں تو مسجد، سب سے اعلیٰ مقام شہادت، پھر شہادت مسجد میں، اور مسجد میں حالت نماز میں، اور حالت نماز میں افضل ہوتا ہے سجدہ، پھر حالت سجدہ میں۔ دوستو، مولا علی علیہ السلام یہ ہستیاں سوچنے کے لیے نہیں ہیں، یہ ماننے کے لیے ہیں۔ مانو گے تو بیڑا پار، سادہ لفظوں میں اتنی سی بات ہے۔ صدیق اکبر جیسی ہستی مان گئی، ان کے چہرے کی زیارت کر رہی ہے، ہم کون اور کہاں ہم اور کہاں جناب صدیق اکبر، کہاں ہم، اور ہم آج طویلیں پیش کرتے ہیں۔ ایسے نہیں دوستو، یہ وفا نہیں ہوگی، یہ عدل المودۃ فی القربا کے حق ادا نہیں ہوگا، یہ اہل بیت سے محبت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ ہم پیچھے نہ رہ جائیں، ہم اعمال میں تو ہیں ہی پیچھے، تو کہیں ایمان میں بھی فرق نہ آ جائے۔ آپ سے التجا ہے، غور کریں، یہاں ایمان میں کمی آ گئی تو بہت کام خراب ہو جائے گا۔ اعمال تو آپ کو اور مجھے پتہ ہے، اپنے سب کو ہی پتہ ہے، اس دور میں جس طرح کے ہمارے اعمال ہیں وہ ہم کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے، بہت اچھی طرح ہم جانتے ہیں۔ ایک ہمارے پاس ایمان ہی تو ہے، اس میں تو کمی نہ کریں، اس میں تو اپنا حق ادا کریں۔
وہ تو ہم کر سکتے ہیں، اور جب ہمارا ایمان کامل ہوگا تو ہم پھر دعا کریں ان سے کہ ہمیں اطاعت والی محبت عطا کریں، ہمیں اپنی اطاعت کے ساتھ عقیدت عطا کریں، اور وہ کر سکتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، انہوں نے کیا ہے، ہمیں کرنا ہوگا۔ جن کا چہرہ یار مزار، یار غار جناب صدیق اکبر جیسی ہستی دیکھیں اور عبادت سمجھیں، سوچو تو صحیح وہ کس بلندی کا نام ہے، وہ کس عزت کا نام ہے، وہ کون سی عظمت کا نام ہے، وہ کس ہستی برحق کا نام ہے۔ دوستو مان جائیں، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، سانسیں چل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو اس خاندان کی محبت، معرفت، عقیدت، مودت عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان ان کی محبت والا عطا کرے، ان کی محبت ہمیں اطاعت کے ساتھ عطا کرے۔ آج جمعہ المبارک کا دن، درود شریف کے نذرانے، کروڑوں درود و سلام ہادی برحق، ہادی کائنات، رسول کائنات، محسن انسانیت، فخر انبیاء، امام الانبیاء، تاجدار حلتا کی ذات بابرکات، آپ کی پاکال کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے عقیدت کے نذرانے پیش کریں۔ آج جمعہ المبارک کا دن، سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں، آپ کی آل اولاد پہ درود و سلام پڑھیں، مولا علی علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں عقیدت کے نذرانے پیش کریں۔ آپ سب کے لیے ڈھیر ساری دعا، بات اچھی لگے لائک